معزز ناظرین، یہ سال ہے 1945۔ 13 جولائی کو ایک بڑے 100 فیٹ لمبے اسٹیل اور کنکریٹ سے بنے ایک ٹاور میں 10 فیٹ لمبے اور 4500 کلو گرام وزنی ایک سلنڈر نما شکل کی گیجٹ کو فٹ کیا جا رہا ہے۔ نیو میکسیکو کے صحرا لاس پالموس لیبارٹری کے ٹھیک 56 کلومیٹر دور ایک زیرو پوائنٹ پر اس سے ٹھیک 2 دن بعد صبح پورے 5 بجے 16 جولائی کو تمام تیاریاں جب مکمل ہوئی ہے، پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ایک ایسے ہتھیار کا تجربہ ہو رہا ہے جو بعد میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو لقمہ اجل بنانے والی ہے۔ اور یہ ہے امریکہ کے اس بدنام زمانہ، تاریخ بدل دینے والی، سب سے خفیہ، سب سے تیز ترین اور سب سے مہنگے پروجیکٹ مینہٹن کا کارنامہ، جس کے سائنٹیفک ڈائریکٹر تھے جولیس رابرٹ اوپن ہائمر، اور یہ ایک یہودی تھے، اور جس کی سربراہی میں یو ایس کے انجینئرنگ کور کے ملٹری انجینئرنگ کور کے کمانڈر یعنی کہ جنرل لیزلی گروپس بھی یہاں پر جولیس رابرٹ اوپن ہائمر کے ساتھ موجود تھے۔ جب سب کچھ فٹ کیا گیا اور سیٹل ہوا تو یہ لوگ اپنے دوسرے سائنٹسٹ کے ساتھ 10 کلومیٹر دور اسپیشل گلاسز کے ساتھ اندازہ لگا رہے تھے، اور ٹھیک 5:29 پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتی ہے، اور جب 5:30 ایگزیکٹلی 30 منٹ بچ جاتے ہیں تو سرف بٹن کو دبایا جاتا ہے۔ جب سرف بٹن دبایا جاتا ہے تو ایک زلزلہ آ جاتا ہے، ایک سفید، سرخ، زرد اور کالے رنگ کا دھواں آسمان کی طرف لپکتا ہے۔ یہ دھواں 5 منٹ کے اندر، یہ آگ 5 منٹ کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ 15 کلومیٹر کے احاطے، 15 کلومیٹر اوپر جاتا ہے اور ایک وسیع و عریض احاطے کو گھیر لیتا ہے، اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد یہ 23 کلومیٹر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی آواز، اس کی شاک ویوز اور لائٹننگ 290 کلومیٹر تک محسوس کی جاتی ہے۔ 10,000 فٹ بلندی پر ایک پائلٹ یہ واقعہ کچھ یوں سناتا ہے کہ جب میں 10,000 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہا تھا، پرواز کر رہا تھا، تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے کہ جہاز کے کاکپٹ میں ایک آگ لگی ہے، اور جب میں نے ساؤتھ کی طرف دیکھا تو مجھے بالکل ایسے ہی لگا جیسے کہ سورج جو ہے یہ ساؤتھ کی طرف سے ابھر رہا ہے۔ تو مجھے ڈر ہوئی اور حیرانگی بھی ہوئی، تو میں نے جب کنٹرول روم کے ساتھ کنٹیکٹ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ ساؤتھ کی طرف نہ جاؤ، بلکہ ساؤتھ کی سائڈ سفر کرنے سے گریز کرو۔ عزیز دوستو، یہ وہ بم دھماکہ تھا جس نے پچھلے اور آنے والے دنیا کی تاریخ بدل کر کے رکھ دی تھی، اور یہ کوئی عام دھماکہ نہیں تھا، اور یہ دنیا کی تاریخ کے پہلے ایٹم بم کا تجربہ تھا جو کہ کامیاب ہو چکا تھا۔ پہلی بار ایٹامک بم وجود پذیر ہوا تھا، اور یہ ایٹامک بم جو ہے 3 سال مسلسل محنت کے بعد جولیس رابرٹ اوپن ہائمر جو کہ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے، یہ کامیاب ہو گیا تھا، اور اس نے پہلی مرتبہ امریکہ کے اوپر احسان کر کے امریکہ کے لیے ایٹامک بم بنایا ہوا تھا، جو کہ بعد میں لاکھوں انسانوں کے قتل کا وجہ بنی۔ تو جب یہ ایٹامک بم بنا تو بالکل کسی نے اندازہ نہیں کیا تھا کہ یہ اتنا پاورفل، اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر ہوگا۔ خود فادر آف ایٹامک بم کہلانے والے جولیس رابرٹ اوپن ہائمر جو ہے، اس کا بالکل بھی اندازہ غلط ثابت ہوا، کیونکہ اس نے اندازہ لگایا تھا کہ جب یہ جو عام TNT ایٹامک بمز ہے یہ تقریباً اس کے 0.3 کلو ٹنز ہوگا، لیکن میرے عزیز دوستو یہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ یہ 0.3 کلو ٹنز اس کا نہیں تھا، بلکہ یہ اس سے 50 گنا زیادہ تھا۔ 15 سے لے کر 20 کلو ٹنز جو ہے یہ، اور بعض کہتے ہیں 23 کلو ٹنز، کوئی 21 کلو ٹنز بتاتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں گنا زیادہ تھا۔ اور بعد میں جب یہ سب کچھ سیٹل ہو گیا تو جب اندازہ لگایا گیا تو یہ جو سٹیل اور کنکریٹ کا بنا ہوا ٹاور تھا یہ پورا کا پورا ایواپوریٹ ہو چکا تھا، اور ریڈیشنز کی وجہ سے زمین کے اوپر جو سینڈ اور راکی جو کمپوزیشن کی وہ کمپلیٹلی ایک سبز گلاس میں چینج ہو چکی تھی، ایک سبز گلاس میں تبدیل ہو چکی تھی، جس کو بعد میں ٹرینیٹائٹ کہا گیا۔ اور عزیز دوستو، وہاں کی زمین کا جب اندازہ لگایا گیا تو زمین 9 فٹ نیچے چلی گئی تھی۔ اس کی ہولناکیوں کا اندازہ بہت دور دور تک محسوس کیا گیا۔ 150 کلومیٹر دور نارتھ کی سائڈ پر ایک فارسٹ رینجر بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگا، میں نے یہ محسوس کیا کہ ایک آگ ہے جو بالکل آسمان کی طرف لپک اٹھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلاؤڈ مشروم ٹائپ جو ہے وہ بھی مجھے نظر آیا، اور میں نے ایک شدید جھٹکا محسوس کیا، اور ایک بہت بڑے شدت سے میں نے ایک آواز کو بھی محسوس کیا جیسے کہ پوری دنیا لرز اٹھی ہو۔ اور وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید سورج جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف سے یعنی کہ جنوب کی طرف سے ابھر رہا ہے۔ جب یہ اندازہ لگایا گیا تو جے رابرٹ اوپن ہائمر جو ہے وہ بالکل خود کمپلیٹلی حیران رہ گئے، اور ان کے منہ سے ہندوؤں کی مذہبی کتاب
भगवद गीता के ये अल्फाज निकले कि now I become death, the destroyer of worlds. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." इस बयान को, इस स्टेटमेंट को आपने बहुत कई जगहों पे आपने सुना होगा, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये उसने स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे दी थी। हालांकि ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दी जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर इस बम को इस्तेमाल किया गया। अजीज दोस्तों, इस बम के बारे में आपको बताते चले कि ये तजुर्बा इंतहाई खुफिया रखा गया था और 3 साल के अंदर इस एटॉमिक बम को बनाया गया था। ये दुनिया की तारीख में पहला एटॉमिक बम था और इस बम को जब बनाया गया था तो ये प्लूटोनियम P-239 से बनाया गया था और इसका नाम जो था वो गैजेट रखा गया था। और इस टेस्ट को, जो पहली मर्तबा टेस्ट किया जा रहा था, इस खुफिया टेस्ट को नाम दिया गया था द ट्रिनिटी टेस्ट। और द ट्रिनिटी टेस्ट जो था वो कामयाब हो चुका था और इस पूरे प्रोजेक्ट के जो मिलिट्री कमांडर थे, मिलिट्री जो हेड थे, वो थे जनरल लेस्ली ग्रूफ। ये जनरल लेस्ली ग्रूफ जो थे वो इंजीनियरिंग कोर के कमांडर भी थे, अमेरिकन यूएस मिलिट्री के इंजीनियरिंग कोर के कमांडर थे। उन्होंने उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो उसको उन्होंने एक कोड वर्ड में मैसेज ट्रांसफॉर्म किया और वो मैसेज था द बेबी हैज बीन बोर्न। तो ये जब मैसेज उनको मिला, उसी वक्त जो रूजवेल्ट थे वो बाहर, चूंकि दूसरी जंग अजीम चल रही थी, तो वो दौरे पे थे और खसूसी तौर पर वो इन मामलात में मसरूफ थे कि जंग को किसी तरीके से रोका जाए और जापान के ऊपर जो है जापान को मजबूर किया जाए कि वो जंग रोक दे और सरेंडर कर ले। लेकिन जब ये मैसेज मिला तो बहुत ज्यादा खुश हुए कि कारनामा तो हो चुका है, लिहाजा अब जापान न माने तो भी मानेगा। तो लिहाजा उन्होंने बिल्कुल अपना अंदाज़े बयान, अंदाज़े गुफ्तगू को चेंज किया और बाद में मैं बताऊंगा जब मैं इस तारीख को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ठहरिए, एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी है, वो ये कि ये जो जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर था, ये एक्चुअली अमेरिकन सिटीजन जो था वो बेसिकली तो था, लेकिन नजाद अमेरिकन था। ये बुनियादी तौर पर इनके खानदान का ताल्लुक जो था वो जर्मनी के साथ था। इसका वालिद जवानी में अमेरिका न्यूयॉर्क शहर शिफ्ट हो गया था। तो चूंकि जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर अमेरिका में पैदा हुए थे, लेकिन बेसिकली ये जर्मन यहूदी थे, जर्मन जू थे। और इसके पर्सनल लाइफ के बारे में हम जरा थोड़ा सा बात करते हैं और ये भी हम आपको बताएंगे कि जब उन्होंने अमेरिका के लिए एटॉमिक बम बनाया तो फिर उसकी जिंदगी के ऊपर क्या असरात पड़े। उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला, ना कोई और दूसरा बड़ा जो है अवार्ड उनको दिया गया, बल्कि उल्टा अमेरिका के ऊपर उसके अंदर केस चले और उसमें फिर वो बदनाम भी हो गया और उसकी सिक्योरिटी को भी कैंसिल किया गया। ये अमेरिका का वो मोहसिन था जिसके साथ अमेरिका ने बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया बाद में। और मौजूद दोस्तों, आपको ये बताएंगे कि अमेरिका ने ये बुरा सलूक क्यों किया इसके साथ। और दूसरा हम ये बताएंगे कि जो ओपनहाइमर थे, ओपनहाइमर खुद इसके बारे में, इस डिस्कवरी के बारे में और इस इन्वेंशन के बारे में, एटॉमिक बम के इन्वेंशन के बारे में खुद क्या कहते हैं और उनके तासुरात किया थे जब उनको मजबूर किया गया हाइड्रोजन बम बनाने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, और जब उन्होंने अमेरिकन सदर के साथ मुलाकात की, अमेरिकन सदर उस वक्त तो चूंकि रोजवेल्ट अप्रैल 1945 में फौत हो चुके थे, तो उसके बाद हैरी ट्रूमैन अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जब उनके साथ ये मिले तो उनके क्या तासुरात थे। आइए इस वीडियो के अंदर आप देखिए कि अमेरिका ने अपने मोहसिन फादर ऑफ एटॉमिक बम जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ किया और जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर इसके बाद उनके तासुरात क्या थे। तो उनकी बुनियादी जिंदगी के ऊपर थोड़े से जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की पर्सनल लाइफ कैसे थी, उसकी बुनियादी जिंदगी क्या थी और वो किस किस्म के इंसान थे, बचपन में वो किस तरह थे, उनके साथ उनकी डार्क साइड क्या थी, उसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है वो 1904 में एक जर्मन फैमिली के यहाँ न्यूयॉर्क शहर के अंदर पैदा हुए। 1904 के अंदर जब ये पैदा हुए तो इनको बाद में एक चाइल्ड जीनियस माना गया। ये बचपन से बहुत ज्यादा ज़हीन था और 10 साल की उम्र में ये हाई लेवल केमिस्ट्री, हाई लेवल फिजिक्स और मिनरोलॉजी और ये सब्जेक्ट जो है ये उनकी स्टडी करता था।
اور انفیکٹ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ یہ اتنا ٹیلنٹڈ تھا کہ منرالوجی میں تو اس کو اسپیسیفکلی ان کی ایکسپرٹیز ان کی موجود تھی، منرلز کے بارے میں یہ بہت زیادہ جانتا تھا، اور یہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا، لیکن یہ صرف اور صرف کتابوں کے اوپر توجہ دیتا تھا، باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ اس کا خبر بالکل بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو نیو یارک کے منرولوجیکل کلب کے یہ ممبر بنے، اور پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے منرولوجیکل کلب کے لیے ایک لیکچر بھی وہاں پہ منرولوجی کے اوپر ڈیلیور کیا۔ اب انہوں نے تیسرے اور چوتھے کلاس میں، یہ اتنا ٹیلنٹڈ سمجھا جاتا تھا، بلکہ اتنا ٹیلنٹڈ تھا یہ کہ جب یہ تیسرے اور چوتھے کو مطلب تھرڈ اور فورتھ کلاس میں جب یہ پڑھتا تھا تو یہ دونوں ایک سال میں انہوں نے کمپلیٹ کی۔ پھر 8ویں جو 8th کلاس کی پڑھائی تھی اس کو بھی آدھے سال میں ہی مکمل کی تھی، اور بعد میں ہم سمجھیں گے اس کے لائف کے بارے میں کہ انہوں نے ہائر اسٹڈیز کس طرح کمپلیٹ کی، اور یہ تھرو آؤٹ اپنے کلاس میں اپنے اداروں میں ٹاپ پوزیشن پر رہے تھے۔ جولیس رابرٹ اوپن ہائمر جو تھے یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ سمجھے جاتے تھے اور چائلڈ جینیس بھی مانے جاتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ڈارک سائڈ بھی تھی۔ یہ بہت زیادہ شرمیلا انسان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ سینسیٹیو بھی تھا۔ جب بھی کوئی بندہ اس کو کچھ کہتا تھا تو یہ مطلب بالکل سینسیٹیو ہو جاتا تھا اور شرما جاتا تھا، تو اس لیے کلاس کے بچے بھی اس کو تنگ کرتے تھے ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ بہت زیادہ سٹریس میں رہتا تھا۔ کلاس کے جو بچے تھے اس کو اس کیوٹی کے نام سے پکارتے تھے، اور بعد میں جب یہ 14 سال کی عمر کا ہوا تو دوستوں کے ساتھ جب ایک وزٹ اور ٹور پہ گیا تھا تو ان کے ساتھ ایک بہت زیادہ عجیب واقعہ تب پیش آیا، اپنی زندگی کا بہت زیادہ خوفناک تجربہ جب انہوں نے کیا۔ تو یہ چونکہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر تھا تو دوستوں نے ان سے کپڑے وغیرہ سب کچھ ان کے اتار دیے اور ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا، اور سرد راتوں میں ان کے اوپر سردی کی راتیں تھی اور کمرے میں بند کیا، لاک کیا، ان کے نہ کپڑے تھے نہ کچھ تھا، اور بچوں نے اس کو بلی کیا جو ان کے دوست تھے، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، نہ اپنے بہت زیادہ سٹریس کنڈیشن میں تھے، لیکن ان سب کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ یہ ہوا یا وہ ہوا۔ بہرحال اپنے گھر کو ایک لیٹر بھیجا، ایک چٹھی بھیجی تھی، اور اس میں وہ لکھا تھا اس نے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں اور زندگی کے اپنی خوشی کے لمحات بتا رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے 1922 میں 1922 میں انہوں نے میجر سٹڈیز کے لیے ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور 1922 میں 1925 میں انہوں نے اپنی میجر کمپلیٹ کی، یعنی کہ 4 سال کی سٹڈیز کو انہوں نے 3 سال کے اندر کمپلیٹ کیا، اور میجر اس نے کیمسٹری میں کیا، لیکن اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ فزکس اور لٹریچر ان ساری چیزوں میں رہتا تھا۔ اب میں بعد میں فزکس کے اوپر بات کروں گا تھوڑا بہت کہ یہ پھر کیسے کیمسٹری سے کیسے فزکس کی طرف چلے گئے اور اتنا عظیم انسان کیسے بنے۔ لیکن جب اس نے میجر کیا تو گریجویٹ سٹڈیز جب یہ کر رہا تھا تو جے تھامسن کے ساتھ یہ ریسرچ ورک کر رہا تھا، الیکٹران کے اوپر کام کر رہا تھا، اور الیکٹران پیئر پوزیشننگ پر یہ کام کرتا تھا۔ جب یہ لیب کے اندر ہوتا تھا تو یہ اسپیشلی بیریلیم کو اسٹڈی کرتا تھا۔ جب یہ جے تھامسن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے وہ جو الیکٹران کی ڈسکوری کی تھی جے تھامسن نے کی تھی، یعنی کہ یہ بچپن سے بہت بڑے لوگوں کے ساتھ رہا تھا اور خود بھی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں ان کی پرسنالٹی کی کچھ ڈارک سائڈ یہ بھی ہے کہ یہ چین اسموکر بھی تھا اور ہمیشہ سٹریس کنڈیشن میں رہتا تھا، تو اور بہت زیادہ سینسیٹیو بھی تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ مطلب ہر کوئی میرا دشمن ہے۔ ان کا ایک بہت خاص دوست تھا فرگیوسن، وہ کہہ رہے ہیں ایک واقعے کے بارے میں نشاندہی کر رہے ہیں کہ مطلب یہ اتنا سٹریس میں رہتا تھا ہمیشہ کہ ایک مرتبہ مجھے لگا کہ میں اس کو ایک خوشخبری سناؤں، خوشی کی خبر سناؤں، تو میں چلا گیا جے رابرٹ اوپن ہائمر کے پاس اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ شادی کی ہے، تو اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور میرا گلا دبایا۔ تو تب سے مجھے لگا کہ یہ رابرٹ اوپن ہائمر جو ہے یہ کسی بالکل شدید مینٹلی مسئلے میں، دماغی مسئلے میں مبتلا ہے۔ لہٰذا اس کا دوست کہتا ہے کہ پھر میں نے پوری زندگی اس سے میں جدا نہیں ہوا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اس کو کچھ مسائل ہیں جو میں اس میں اکیلا اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ محسوس کرتا تھا کہ مطلب پوری دنیا جو ہے یہ میرے خلاف ہے۔ اکثر اپنی لیبارٹری کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ موت کا کنواں ہے، میں کیوں اس کے اندر آتا ہوں، اور یہ بہت زیادہ لیزی بھی ہوتا تھا۔ مطلب اپنے کام کے ساتھ ان کا جب لیبارٹری آتا تھا تو زیادہ تر فزکس کے جنرل پڑھتا تھا، فزکس کے اوپر جو ریسرچ وغیرہ ہو رہی تھی اس کو پڑھتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اکثر مختلف ریلیجنس کے بارے میں اسٹڈی کرتا تھا، کچھ شاعری، کچھ رومانٹک چیزوں کو پڑھتا تھا۔ لیکن وہ فزکس کے ساتھ اس کا اتنا لگاؤ تھا، وہ کیمسٹری پڑھ رہا تھا لیکن فزکس کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا کہ وہ اکثر اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ آئی نیڈ فزکس مور دین فرینڈس۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو مطلب سٹریس کنڈیشن جو اوپن ہائمر جن سے گزر رہا تھا کہ مطلب بہت زیادہ جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ پوری دنیا میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور مجھے بلی کرنے کے لیے، مجھے ڈیمین کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
ہر کسی کو مطلب وہ اسی نظر سے دیکھتا تھا. آپ کو پتا ہے یہ ایک بیماری ہے ڈیمنشیا اس کو کہتے ہیں. اس ڈیمنشیا میں اکثر یہی ہوتا ہے, ڈیمنشیا کی جو بیماری ہے اس کا مطلب یہ مینٹل اسٹریس کی بیماری ہے. ہر اسی بیماری کے اندر انسان کو یوں لگتا ہے کہ مطلب یہ سارے لوگ جو ہے یہ میرے خلاف ہیں. تو اسی طرح اوپن ہائمر کے ساتھ بھی یہی کیس تھا, لیکن انہوں نے ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کیا. زندگی میں ایسے لمحات بھی انہوں نے دیکھے کہ وہاں پہ ان کو لگا کہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے, لیکن پھر بھی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بہت زیادہ انہوں نے محنت کی اور ایک برائٹ اسٹوڈنٹ رہے ہمیشہ کی طور پر. اب جب انہوں نے 1925 میں یہ کمپلیٹ کی, اسٹڈیز کمپلیٹ کی, اس کے بعد گریجویٹ کمپلیٹ کیا, تو 1927 میں 1926 اور 27 میں یہ گوٹنگن یونیورسٹی میں چلا گیا جرمنی پہ پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی آیا. تو جب وہ جرمنی چلا گیا پی ایچ ڈی کے لیے تو انہوں نے وہاں پہ بھی بہت مائناز سائنٹسٹ کے ساتھ کام کیے اور پی ایچ ڈی بہت زیادہ کریکٹلی انہوں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی. اسی دوران انہوں نے کافی بہت زیادہ ریسرچ کیے اور خصوصی طور پر کوانٹم فزکس کے اوپر. اب آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں 20ویں صدی کے اندر کوانٹم فزکس جو تھا وہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا تھا, بہت زیادہ ریسرچ ہو رہا تھا. آپ کو یہاں کوانٹم فزکس کو تھوڑا سا میں ڈیفائن کر لوں کہ کوانٹم فزکس اور کلاسیکل فزکس کے تھوڑا ڈفرنس میں آپ کو بتا دوں کہ کلاسیکل فزکس وہ ہے جو نیوٹونین فزکس ہے یا نیوٹونین میکینکس ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب آپ کسی بڑے آبجیکٹ کی تو مطلب ان کی فزکس اور فزیکل ان کی موومنٹس اور ان کی انرشیا اور یہ ساری چیزیں تو آپ اس کے اندر اسٹڈی کر سکتے ہو. فار ایگزامپل آپ کسی گاڑی کی موومنٹ کو اسٹڈی کر سکتے ہو, آپ اسپیڈ کو کیلکولیٹ کر سکتے ہو, آپ الاسٹی کو کیلکولیٹ کر سکتے ہو, یا یہ ساری چیزیں آپ نیوٹونین فزکس میں کر سکتے ہو. لیکن جب یہ سب ایٹامک پارٹیکل کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یہ فزکس فیل ہو جاتا ہے. تو پھر سائنٹسٹ نے یہی سوچا کہ جب نیوٹونین فزکس مطلب ایک چھوٹے سے ذرات کے لیے فیل ہوتا ہے, مثال کے طور پر سب ایٹامک پارٹیکل الیکٹران, پروٹون, نیوٹران, پوزیٹران وغیرہ یہ ہو گئے یا ایٹمز ہو گئے, ان کے لیے جب فیل ہوتا تھا تو سائنٹسٹ کو یہ لگا کہ مطلب اب ہمیں کچھ نیو فزیکل لاس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ یہ فزکس نہیں چلتا. بہرحال اسی بنیاد پر کوانٹم فزکس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا تھا اور بہت نمایاں نام اس وقت موجود تھے. آپ کو بتاتے چلے آئنسٹائن ان ناموں میں سے بہت زیادہ نمایاں نام تھا. آئنسٹائن ہو گیا, انریکو فرمی ہو گیا, ایڈورڈ ٹیلر ہو گیا اور لیو سیلارڈ ہو گیا, یہ وہ لوگ تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ تھے, لیکن یہ کچھ نمایاں نام ہے جو شاید ہماری اس کہانی کا حصہ بھی ہوں گے بعد میں, اور ہم چلتے چلتے اس کو آگے اپنے ساتھ لے چلیں گے. تو جب اوپن ہائمر نے وہاں سے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی تو ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کے دوران انہوں نے کچھ پبلیکیشنز بھی لکھی اور وہ پبلیکیشنز کوانٹم میکینکس کے اوپر انہوں نے پیپرز لکھے, کاسمک ریز کے اوپر لکھے, نیوٹران سٹارز کے اوپر انہوں نے کچھ پبلیکیشنز لکھی. اور انہوں نے جو اپنے پی ایچ ڈی کی تھیسس کی, جو پی ایچ ڈی کا ان کا ڈیزرٹیشن تھا, پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن انہوں نے کوانٹم تھیوری آف مالیکیولز کے اندر کیا تھا. تو جب 1929 میں 1929 میں یہ واپس نیو یارک شہر امریکہ چلے آئے اور کیلیفورنیا کے اندر کیلیفورنیا یونیورسٹی کے مطلب وہاں پہ یہ ایک پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات کو انجام دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ فیشن یا چین ریئیکشن کے اوپر بھی یہ کام کرتا تھا اور یہ تھیوریٹیکل فزسسٹ تھا. انہوں نے دنیا کے اندر اپنا نام بنایا ہوا تھا, بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ کام کیا. اس کے علاوہ خود بھی مطلب ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز تھی, بہت زیادہ ان کے اندر ٹیلنٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. تو اب ہوتا ہے 1930s کا دور آتا ہے, ٹھیک ایک سال بعد جب 1930 آتا ہے تو 1930 میں ایگزیکٹلی آپ کو جرمنی کے اندر ہٹلر کا رائز ملے گا. ہٹلر وہ ایک ایسا انسان تھا جس کو مطلب جنہوں نے بہت سارے جوز کو قتل کیا, 60 ملین جوز کو قتل کیا. اب آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی یہ بات بتا دیں کہ اوپن ہائمر جو تھے یہ خود جوز تھے, مطلب جو یہودی فیملی کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اور انریکو فرمی, لیو سیلارڈ, یہ ایڈورڈ ٹیلر, یہ لوگ جو تھے, لیون فون نیومن جو ہے وہ بھی مطلب یہ بھی جوز سائنٹسٹ تھے. تو 1930 میں جب ہٹلر کا رائز ہو رہا تھا تو ہٹلر نے سب کچھ سیناریو بدل دیا تھا, آئیڈیالوجیکلی بھی اور دنیا کے لیے ایک خطرے کے طور پر ابھر رہے تھے. جرمن نسل کے اندر وہ مطلب ایک ایسا اپنے آپ کو پروان چڑھا رہے تھے کہ مطلب دنیا کے ساتھ جنگ کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے. اور اسی وقت جرمنی بہت زیادہ ایڈوانس تھی ریسرچ ورک کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے. بہت سارے لوگ, بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ باہر چلے جاتے تھے ہٹلر کی سائڈ. تو یہاں پہ اوپن ہائمر کا ایک نیا چہرہ کھلتا ہے کچھ سالوں بعد, کیونکہ یہ بالکل اپنے کام میں مصروف رہتے تھے, اپنے سٹڈیز میں بیزی رہتے تھے, اپنے کاموں میں زیادہ تر اپنے وقت وہاں پہ بتاتے تھے. لیکن جب ہٹلر کے رائز کے ساتھ ساتھ جو تھا یہ ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ قتل عام اور یہ سب کچھ جب کیا تو 1936 میں انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کیا. کمیونسٹ پارٹی جو تھی یہ بہت زیادہ مشہور پارٹی تھی, مختلف طبقات کے لیے ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے, خصوصی طور پر مزدوروں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے یہ ایک بہت بڑی مشہور پارٹی تھی.
اور اوپنہائمر کے والد، ان کی بیوی اور ان کا بھائی اور فرینک اوپنہائمر، یہ بھی مطلب اس پارٹی کے ساتھ چونکہ تعلق رکھتے تھے. اور 1940 سے امریکہ کے اندر یہ پارٹی بالکل بین نہیں تھی. آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی یہ امریکہ کے اندر بین نہیں تھی. یہ امریکہ کے اندر بھی اپنے پولیٹیکل گیدرنگز بھی کرتی تھی، اپنے پروگرامات بھی کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب اپنی تحریکیں بھی چلاتی تھی، مزدوروں کے حقوق کے لیے آوازیں بھی اٹھاتی تھی. تو اس کے اندر ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ایک خاتون تھی جو کہ بعد میں اوپنہائمر کی گرل فرینڈ بنی. اور اس کے ساتھ چونکہ وہ بہت زیادہ انٹریکشن اوپنہائمر کی رہی، تو اسی لڑکی نے جو کہ گرل فرینڈ تھی اوپنہائمر کی، انہوں نے اس پارٹی کے اندر اوپنہائمر کو بہت زیادہ انٹروڈیوس کیا اور ہر جگہ پہ مطلب اپنی پروگرامات میں بلایا. اوپنہائمر نے باقاعدہ طور پر فنڈ کیا، مختلف مقاصد کے لیے اس پارٹی کو فنڈ کیا اور لیبرز کے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھائی. اور ان کی بہت زیادہ مشہور سٹیٹمنٹ ہے، ان کو لگا کہ مطلب یہ جو اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مطلب یہ سوشل گیدرنگ، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور یہ اکنامک گیدرنگ، یہ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی انسان کی زندگی کو شیپ کرنے کے لیے. تو فرینک اوپنہائمر بھی اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کے اس کمیونسٹ پولیٹیکل پارٹی کے اندر بہت زیادہ اپنی مصروفیات کو جاری رکھے ہوئے تھے. اور بعد میں یہ ان کے لیے بون آف کنٹینشن بھی بنی رہی اور ان کے اوپر بہت زیادہ کنٹروورسیز بھی اسی لحاظ سے کریٹ ہو گئی. اور امریکہ نے بعد میں اس کے ساتھ ایک بہت زیادہ خطرناک سلوک کیا، باوجود اس کے کہ یہ ان کا ایک محسن تھا. یہاں سے ان کے کچھ اس پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کی وجہ سے. اب آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بھی بتاتے چلے کہ جو رشیا اور امریکہ تھی یہ سیکنڈ ورلڈ وار میں الائز تھے ایک دوسرے کے. تو اسی بنیاد پہ 1940 کے بعد کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ امریکہ کے اندر بین کی گئی، اور یہاں اس پارٹی کے ساتھ جو بھی کوئی ایفیلیٹڈ ہوتا تھا تو وہ امریکہ خود کے لیے اپنے لیے ایک سیکیورٹی رسک سمجھتے تھے. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے 1939 میں، سپٹمبر 1939 میں، ستمبر 1939 میں ہٹلر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے پولینڈ کے اوپر. جب یہ اٹیک کرتا ہے تو یہاں سے باقاعدہ طور پر دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے. جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چینجز اور بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں الائنس کے درمیان. اور امریکہ کے اندر جب اب یہ پارٹی جو ہے، یہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے، اس کی فیس اب ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح بہت سارے اور بھی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہونے لگتی ہے. جاپان جو ہے وہ اسی جنگ کے اندر جرمنی کا الہی تھا. آپ کو یہ بتا دیں کہ جاپان جو ہے یہ بہت زیادہ، یہ آج کا جاپان نہیں ہے، اسی وقت کا جاپان جو ہے یہ بہت زیادہ جھگڑالو جاپان تھا. اس کی آرمی بہت لڑاکو آرمی تھی، اور ان کے جنرل جو تھے وہ کبھی کسی حال میں بھی شکست کھانے کے لیے مطلب مر جاتے تھے، کٹ جاتے تھے، لیکن شکست تسلیم نہیں کرتے تھے. بہرحال جب یہ 1939 میں یہ ہوا تو ٹھیک 2 مہینے پہلے یا 1 مہینے پہلے 2 اگست کو جو آئنسٹائن تھے، سائنٹسٹ آئنسٹائن اور لیو سیلارڈ نے ایک خط لکھا روزویلٹ کے نام، امریکن پریزیڈنٹ کے نام ایک خط لکھا. اور وہ خط یہ تھا کہ انہوں نے متنبع کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ کو کہ ہٹلر جو ہے یہ نیوکلیئر ہتھیار کے اوپر کام کرنے لگا ہے. اگر یہ نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا تو پھر یہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بنے گا. تو اسی خط کو نظر میں رکھتے ہوئے انہوں نے، روزویلٹ نے جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے فوری طور پر ملٹری اور اسی طرح پولیٹیکل لیڈرشپ اور کچھ سائنٹسٹ، امپورٹنٹ سائنٹسٹ کی ایک میٹنگ کال کی. جب انہوں نے میٹنگ کال کی، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور اس امپورٹنٹ میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کیا کریں. لیکن اب یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ امریکہ اس وقت تک اس جنگ میں بالکل بھی شامل نہیں تھا، اور نہ امریکہ کچھ انٹرسٹڈ تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر. لیکن خطرے کو بامتے ہوئے کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوسرے جنگ عظیم کے اندر کود سکتے ہیں. اسی خطرے کو بامتے ہوئے، اور جب ان کو یہ خط لکھا گیا تھا اس کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اگر واقعی ہٹلر یہ ایٹامک بم بنائے گا تو پھر ہمارے لیے بہت خطرہ بن جائے گا. تو اسی بنیاد پہ امریکہ نے ایک میٹنگ کال کی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. لیکن اس میٹنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور فوری طور پر کرنا ہے. تو 11 اکتوبر 1939 کو ایڈوائزری کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، اور وہ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ یورینیم کے اوپر کام کرنے کی ایڈوائزری کمیٹی ہے. بعد میں اس کمیٹی کو نام دیا جاتا ہے دی برگس ایڈوائزری کمیٹی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مطلب اس ایڈوائزری کمیٹی کی فائنڈنگز ہمیں ہونی چاہیے کہ مطلب کیا یورینیم کو ہم بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں استعمال کر سکتے. اگر بطور ہتھیار ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو پھر ہم فوری طور پر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد فوری طور پر ایک اور آفس کو قائم کیا گیا، آفس آف سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور اسی طرح
اس سے پہلے بھی ایک نیشنل ریسرچ ڈیفینس سسٹم کو، ایک ڈیفینس کمیٹی کو قائم کیا گیا تھا. یہ جو آفس تھا، یہ آفس ریسرچ آفس جو تھا، سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس جو تھا، OSRD جو تھا، یہ 28 جون 1941 کو عمل میں لایا جاتا ہے. اور اس کا خصوصی طور پر اس کا ہیڈ جو بنایا جاتا ہے، تو یہ وینیور بش اس کا ہیڈ بنایا جاتا ہے. اور یہ بالکل سائنٹیفک فائنڈنگز، نیوکلیئر، یہ دو چیزوں کے اوپر کام کرے گا. ایک نیوکلیئر کے اوپر کام کرے گا کہ مطلب نیوکلیئر ہتھیار بنانے کے اوپر کام کرے گا، اور نیشنل ڈیفینس کے اوپر بھی کام کرے گا، جس طریقے سے ہم امریکہ کو جو ہے اس کو مطلب ان کو سیکیور رکھ سکتے ہیں اور نیوکلیئر ہتھیار کو کس طرح بنا سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ جو OSRD ہے، یعنی کہ آفس آف سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ ایک دوسرا آفس بناتی ہے. اس کو کہتے ہیں سیکشن 1 جو ہے اس کو بناتی ہے، اور اس آفس کو نام دیا جاتا ہے S1 جو ہے 6 دسمبر 1941 کو عمل میں لایا جاتا ہے. اور یہ خصوصی طور پر اس کا کام یہ ہوگا کہ مطلب یہ یورینیم کے اوپر ریسرچ کے اوپر فوکس کرے گا. اور یہاں سے باقاعدہ طور پر OSRD کے اندر، اس کے سب سیکشن کے اندر، مینہٹن پروجیکٹ جو کہ بدنام زمانہ، یعنی کہ تاریخ کے اپنے نوعیت کا پہلا ایسا خفیہ اور اتنا مہنگا پروجیکٹ تھا، یہاں سے ان کے آغاز ہو رہی ہے اور شروع ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے مینہٹن پروجیکٹ. اس کو کس طرح خفیہ رکھا گیا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. تو جب مینہٹن پروجیکٹ کا باقاعدہ طور پر یہاں سے آغاز ہوتا ہے، 6 دسمبر 1941 کو جب S1 کو قائم کیا جاتا ہے، تو یہ صرف اور صرف یورینیم کے اوپر فوکس کرتا ہے. اب یہاں پہ اس آفس کا باقاعدہ طور پر ایک اور جو مینہٹن پروجیکٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر مینہٹن پروجیکٹ کو ان کے لیے ایک آفس کو مختص کیا جاتا ہے، تاکہ ہم باقاعدہ طور پر صرف اور صرف نیوکلیئر آرسنلز کے اوپر، نوکس کے اوپر فوکس کرے. تو ان کے لیے OSRD کو اس سے الگ کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے ایک الگ جداگانہ طور پر ان کے لیے ایک آفس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے. اور وہ آفس ان کے جو پرانے جو انجینئرنگ کورس کے آفس تھا، وہ چونکہ نیو یارک شہر میں تھا، مینہٹن، اس کے 18ویں فلور کے اوپر اسی پروجیکٹ کو، اسی آفس کو عمل میں لایا جاتا ہے. 13 اگست 1942 کو اس آفس کو نام دیا جاتا ہے. یہ نام جو ہے مینہٹن انجینئر ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھا جاتا ہے. MED باقاعدہ طور پر اس کا نام رکھا جاتا ہے. اور اس کے ہیڈ کو بھی، مطلب اس کا جو ہیڈ بنایا جاتا ہے، وہ بھی اسی ملٹری کے انجینئرنگ کورس کے کمانڈر جنرل لیزلی گروف کو ہی اسی کا ہیڈ، مینہٹن پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا جاتا ہے. لیکن یہ ملٹری ہیڈ ہوتا ہے، اور اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ جتنے پیسے آپ خرچ کرنا چاہتے ہو، تو آپ بالکل الاؤڈ ہے، آپ جتنے پیسہ آپ خرچ کر سکتے ہو آپ بالکل خرچ کر سکتے ہو، آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنے جلدی ہو سکے ایٹامک بم کو بنانا بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہاں سے لیزلی گروپ ایک بہت زیادہ ٹیلنٹڈ جنرل تھے. اب آپ کو یہاں پہ انٹری کیسے ہوتی ہے جولیس رابرٹ اوپن ہائمر کی. جولیس رابرٹ اوپن ہائمر جو تھے، یہ ایک بہت زیادہ نمایاں نام تھے. اور جب اس لیزلی گروپ کے ساتھ ان کے کچھ تعلقات بھی تھے، اور یہ ان سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے. اور اب یہ چاہتے تھے، لیزلی گروپ چاہتے تھے کہ اس کے سائنٹیفک ہیڈ جو میں بناؤں وہ جولیس رابرٹ اوپن ہائمر کو بنا دوں. لیکن بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے سائنٹسٹ نے جولیس رابرٹ اوپن ہائمر کے بارے میں کچھ اچھی خبریں پیش نہیں کی، کچھ اچھی رپورٹس پیش نہیں کی، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ جرمن بیسڈ، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ جرمن بیسڈ ہے، اور ان کا تعلق جو ہے یہ چونکہ ایک کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ رہا ہوا ہے. تو جب یہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہوا ہے اور جرمنی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو یہ کسی بھی وقت ایک سیکیورٹی رسک ہمارے لیے بن سکتے ہیں، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی جو تھی وہ بالکل قتل عام اور ان ساری چیزوں کی اگینسٹ تھی. تو ان کے بارے میں بہت سارے رپورٹس پیش کی گئی، لیکن باوجود ان ساری نیگیٹو رپورٹس کے بہت زیادہ بڑا اعتماد لیزلی گروپ نے جولیس رابرٹ اوپن ہائمر کو کے اوپر کیا، اور ان کو کال کیا. جب ان کو کال کیا گیا، ان کے ساتھ ایک خفیہ میٹنگ کی گئی، اور ان کے ساتھ ڈسکشن کیا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے پاس بالکل ٹائم ہے نہیں، فوری طور پر ہمیں کام کرنا چاہیے. تو انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا. جب انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا، تو مینہٹن پروجیکٹ کے سائنٹیفک ہیڈ، یعنی کہ نیوکلیئر ڈیزائن اور ان سب کو اپنے نظر میں رکھنے والے جو ہیڈ تھے، جو ڈائریکٹر تھے، وہ جولیس رابرٹ اوپن ہائمر کو بنا دیے گئے تھے. اب 3 کام کرنے تھے. ان 2 بڑے جنرلز نے، ان 2 بڑے ہیڈز نے 3 کام کرنے تھے 3 جگہوں کے اندر. نمبر 1 تو انہوں نے یورینیم انریچمنٹ کے اوپر کام کرنا تھا. یورینیم انریچمنٹ کے اوپر کیوں کام کرنا تھا؟ اب آپ کو بتاتے ہیں، یورینیم جو ہے یہ ایک میٹل ہے جو نیچرلی یورینیم 238 زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. یورینیم یو اس کا سمبل ہے، 92 جو ہے اس کا ایٹامک نمبر ہے، اور
اب اس کی نیوٹران چونکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے تو اسی بنیاد پر اس کے آئسوٹوپ نمبرز میں زیادہ ہے. لیکن اس یورینیم 238 جو ہے یہ زیادہ طور پر یہ چین ریئیکشن زیادہ طور پر کریٹ نہیں کر سکتا, مطلب کوئک چین ریئیکشن کریٹ نہیں کر سکتا, نہ زیادہ مقدار میں کر سکتا ہے. تو اس لیے اس کے کچھ آئسوٹوپ استعمال ہوتے ہیں جو یورینیم 235 ہے. یورینیم 235 اور یورینیم 233 جو ہے یہ بہت زیادہ رچ ہے اور مطلب چین ریئیکشن میں بہت زیادہ کام آنے والے ہیں. اب آپ کو اس کے کچھ اور مطلب آپ کو بتا دوں, یورینیم 232, یورینیم 233, یورینیم 234, 35 اور 36 اور 38 یہ بہت زیادہ اہم یورینیم کے کچھ امپورٹنٹ آئسوٹوپس ہیں. ان امپورٹنٹ آئسوٹوپس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہاں پہ مقصد کی چیز یورینیم 235 تھی. اور یہ کیسے مطلب کیسے چین ریئیکشن کو جنریٹ کرتا ہے, یہ جب ایک نیوٹران کے ذریعے سے ہیڈ کیا جاتا ہے تو یہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے, تو پھر یہ مزید 3 نیوٹران کو جنریٹ کرتا ہے, اور وہ مزید جب 3 نیوٹرانز مزید اور ایٹمز کے ساتھ کولائڈ کر جاتے ہیں تو وہ مزید, اور اسی طرح ایک نہ ختم ہونے والی چین ریئیکشن مائکرو سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے, اور اس کے اندر یہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے. تو اب چونکہ یورینیم 238 تو نیچرلی نسبتاً زیادہ پایا جاتا ہے, اور یورینیم 235 جو ہے یہ نیچرلی بہت زیادہ کم, بلکہ 1% سے بھی کم, بہت زیادہ کم مقدار میں یورینیم 235 نیچرلی پایا جاتا ہے. تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, اب اس کے لیے انریچمنٹ کے پروسیس کو, مطلب یورینیم 238 سے یورینیم 235 کو بنانا, اس کو انریچمنٹ کہتے ہیں. اب اس کے بہت پروسیجرز ہیں, اگر آپ اس کو مطلب بمبارڈ کرتے ہیں ایک نیوٹران کے ذریعے سے تو پھر یہ 2 مختلف آئسوٹوپ کو جنریٹ کرتا ہے, اور یہ جو آئسوٹوپ ہے یورینیم 233 اور یورینیم 235, تو اسی پروسیس کو انریچمنٹ کہتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی, بہت زیادہ ضروری تھی کہ مطلب جتنے زیادہ مقدار میں آپ کے پاس یورینیم 235 ہوگا تو مطلب یہ آپ کی کام کی چیز ہوگی. تو ایک تو یورینیم انریچمنٹ کے لیے ایک سائٹ کو بنانا چاہیے کہ مطلب وہاں پہ ہم یورینیم 235 کو پیدا کر سکے, یہاں پہ مطلب انریچمنٹ سائٹ. دوسرا پلوٹونیم ایک دوسرا ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ ہے, پلوٹونیم 239. اس کے لیے بھی مطلب اس کے پروڈکشن کے اوپر بھی کام کیا جائے, کیونکہ اس کے بارے میں چونکہ ٹیسٹ نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا, یہ تھیوریٹیکل فزکس کے اندر اس کے بارے میں یہ موجود تھا کہ یہ بھی مطلب ایک فیشنیبل ہے اور ایک چین ریئیکشن کو کریٹ کر سکتا ہے. تو دوسرا یہ کام کرنا تھا کہ پلوٹونیم کے اوپر کام کرنا تھا, اور تیسرا یہ کہ ایک خفیہ جگہ پر ایک ایسی لیبارٹری کو قائم کیا جائے جہاں پہ صرف اور صرف اٹامک بم کو ڈیزائن کیا جائے. یہ 3 خفیہ کام کرنے تھے اور ان کے لیے 3 خفیہ جگہوں کی ضرورت تھی. تو یہ پہلا کام یورینیم انریچمنٹ کے لیے جو ہے ٹینیسی اسٹیٹ کے اندر, اوک رج ٹینیسی اسٹیٹ, وہاں پہ ایک خفیہ قصبے کو قائم کیا جاتا ہے. اور آپ اس کی سیکریسی کو دیکھیں کہ اس کو دنیا کے نقشے, امریکہ کے نقشے میں بھی شامل نہیں کیا گیا ہے, اور اس کو بالکل کوئی نام بھی نہیں دیا گیا ہے, اور وہاں پہ اسٹیٹ میں رہنے والے کسی بھی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ قصبہ کیوں آباد ہو رہا ہے. تو ایک خفیہ قصبہ آباد کیا جاتا ہے ٹینیسی اسٹیٹ کے اندر, اور اس خفیہ قصبے کے اندر سائنٹیفک انجینئر, سائنٹسٹ اور ان کی فیملیز کو لا کے آباد کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ مشینری کو اور سب کچھ انسٹالیشنز کی جاتی ہے, وہاں پہ را مٹیریل کو جمع کیا جاتا ہے, اور وہاں پہ یورینیم انریچمنٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے. یہ اتنا خفیہ رکھا جاتا ہے کہ کسی کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا, ادھر ادھر جو کچھ بھی لوگ ہوتے ہیں, یہاں پہ پیغام بھی جو کچھ آتا ہے, وہاں پہ لوگ بھی جو رہتے ہیں وہ ان کے اصل نام کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ کون ہے کون نہیں ہے. وہاں پہ جو کوئی میسج بھی آتا ہے تو اس میسج کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلتا. ایک خاص اسپیسیفک پوسٹ ہے, اسی پوسٹ کے ذریعے سے مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اندر کی خبر باہر تک نہیں آ رہی ہے, باہر کی خبر اندر تک نہیں آ رہی, اور نقشے کے اوپر یہ جگہ موجود ہی نہیں ہے. تو یہ انتہائی خفیہ رکھا گیا یہ اس جگہ کو, اور جب اس جگہ کو اتنا زیادہ خفیہ رکھا گیا, اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی بجلی کی استعمال جو تھی وہ کئی گنا زیادہ تھی عام سے. یہ چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن اس کو کئی زیادہ گنا بجلی چاہیے ہوتی تھی. اس عام اسٹیٹ سے, ٹینیسی اسٹیٹ سے اس کو کئی گنا زیادہ بجلی چاہیے ہوتی تھی. اور اس پروجیکٹ کے دوسرے جو امپورٹنٹ مطلب سیکشن تھا وہ یہ تھا کہ ایک دوسری جگہ پر ہینڈفورڈ واشنگٹن میں پلوٹونیم پروڈکشن پہ کام ہو رہا تھا ساتھ ساتھ. اور اب باقی تھا ایک خفیہ جگہ جہاں پہ اٹامک بم کو مطلب ڈیزائن کیا جائے. تو جب یہ 2 بڑے ہیڈ لیزلی گروف اور جولیس رابرٹ اوپنہائمر جب یہ میٹنگ کرتے ہیں تو یہ جولیس رابرٹ اوپنہائمر وہی اسپیسیفک ایریا کو سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ نیو میکسیکو کے ایک بہت بڑے وسیع و عریض صحرا, جو کہ وہاں پہ ایک لیبارٹری بنائی جاتی ہے
اور یہ لاس الاموس لیبارٹری کہا جاتا ہے. اب یہ صحرا کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ مطلب یہ صحرا بالکل انسانوں سے خالی صحرا تھی. یہاں پہ کوئی نہیں تھا. 40-45 کلومیٹر دور فاصلے پر بالکل بھی کوئی نہیں ہوتا تھا. کچھ نومیڈک پیپل رہتے تھے وہاں پر ریڈ سو کالڈ ریڈ انڈینز کے نام سے, لیکن اس کو بھی ملٹری نے بزور نکالا وہاں ان ایریاز کو, اور اس پورے صحرا کو بالکل خالی رکھا گیا. اور جہاں پہ لیبارٹری قائم کی گئی وہاں سے ایک سروے کیا گیا, اور لاس الاموس لیبارٹری کے نام سے وہ لیبارٹری قائم کی گئی, اور وہاں سے 56 کلومیٹر دور ایک زیرو پوائنٹ کو منتخب کیا گیا جہاں پہ اس اٹامک بم کو بعد میں ٹیسٹ کرنا تھا. یہ تو وہ پروجیکٹ تھی جہاں پہ, اور یہاں سے کام شروع ہو جاتا ہے. اور اس مینہٹن پروجیکٹ کے یہ جو 3 بڑے, اوک رج ٹینیسی, ہینفورڈ واشنگٹن, لاس الاموس نیو میکسیکو, یہ جو 3 امپورٹنٹ جگہ تھے یہاں پہ اٹامک بم کی مطلب کی طرف سفر جاری ہوا. 13 اگست 1942 سے یہ سفر شروع ہوا. اب آپ کو پہلی مرتبہ دوسرے سائنٹسٹ انریکو فرمی اور اس کے ان کے کچھ ممبرز جو تھے وہ اس میں کام کر رہے تھے, کیونکہ ایک سائنٹیفک جو ایڈوائزری کمیٹی تھی انہوں نے اس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ مطلب یہ بتایا جائے کہ چین ریئیکشن واقعی کام کیسے کرتا ہے. تو پریکٹیکلی اس کو ثابت کرنے کے لیے انریکو فرمی جو تھے وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اور پہلی مرتبہ شکاگو پائل 1 کی جب رپورٹ آتی ہے تو 2 دسمبر 1942 کو انریکو فرمی اور اس کے دوست جو ہے دنیا کا سب سے پہلا کنٹرول نیوکلیئر چین ریئیکشن کو جنریٹ کرتا ہے یونیورسٹی آف شکاگو کے اندر. اور یہ بہت زیادہ ایک سگنیفیکنٹ جو ہے, ایک سگنیفیکنٹ سٹیپ ہوتا ہے یورینیم کو, مطلب یورینیم سے اٹامک بم کو بنانے کا. اور بعد میں یہ بھی پتہ چلتا ہے, پازیٹیو رپورٹس آتی ہے پلوٹونیم کے بارے میں کہ پلوٹونیم بھی ایک بہت زیادہ فشنیبل, بلکہ یورینیم 235 سے زیادہ فشنیبل پلوٹونیم 239 ہے جو کہ وہ بھی ہمارے کام کی چیز ہے. اب ان دونوں یورینیم 235 اور یورینیم 230 پلوٹونیم 239 کی پروڈکشن اور انریچمنٹ کے اوپر کام جاری تھا. اب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پلوٹونیم 239 بھی یورینیم 238 سے جنریٹ ہو سکتا ہے. جب آپ ان کے اوپر ہائیڈروجن کے نیوٹران کو جب آپ اس کے اوپر ہیٹ کرتے ہیں تو اسی سے پھر یورینیم 235, یورینیم 233 اور پلوٹونیم 239 کی جنریشن ہوتی ہے. تو یہ 2 ونگز جو کام کر رہے تھے, یہ 2 ونگز یورینیم اور پلوٹونیم کے اوپر کام کر رہے تھے, اور لاس الاموس لیبارٹری کے اندر جولیس رابرٹ اوپنہائمر جو تھا وہ کام کر رہے تھے, اور ان کے ساتھ وہ اپنے ممبرز کے ساتھ کام کر رہے تھے اٹامک بم کی ڈیزائن کے اوپر. یہ وہ وقت تھا کہ بہت زیادہ سائنٹسٹ جو تھے بہت زیادہ کیوریوسٹی کے ساتھ ایک چیز کو بانپ رہے تھے, اور اٹامک بم جو تھا وہ ڈیزائن ہو رہا تھا اور اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. اب آپ کو پتا چلے کہ یہاں سے تو اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلب امریکہ چونکہ اس جنگ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا, لیکن 1941 میں اکتوبر 1941 میں جب جاپان نے پرل ہاربر کے اوپر جب اٹیک کیا تو اس کے بعد امریکہ نے خود کو باقاعدہ طور پر اپنے الائز کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا. اور جب انہوں نے باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا تو اس کے بعد امریکہ باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شامل ہوا. اور اب جب یہ اٹامک بم جب بن گیا تھا, تقریباً 3 سال بعد جب یہ اٹامک بم بنایا گیا تھا, تو یہ پلوٹونیم سے بنایا گیا ہوا ٹیسٹ کے لیے ایک بم تھا, اور دوسرے بم پہ کام ہو رہا تھا. اور وہ تھا, آپ کو بتاتے کہ امریکہ نے اس وقت تک 3 بم صرف بنائے تھے. 1945 اگست 1945 تک صرف تین جو تھے وہ بنے ہوئے تھے, اور 3 بم جو تھے اس میں سے ایک گیجٹ تھا جو کہ ٹیسٹ کے لیے بنایا گیا تھا پلوٹونیم سے, دوسرا جو تھا لٹل بوائے تھا یورینیم 235 سے بنا ہوا, اور جو فیٹ مین تھا, فیٹ مین بھی پلوٹونیم 239 سے بنایا گیا اٹامک بم تھا. جب یہ بنائے گئے تو پھر لیزلی گروپ اور جولیس رابرٹ اوپنہائمر نے میٹنگ کی, تو جولیس رابرٹ اوپنہائمر نے کہا کہ اب ہمیں اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے, لیکن لیزلی گروپ نے انکار کیا کہ اس کو ٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی پروڈکشن بہت کم ہے یورینیم اور پلوٹونیم کا. لیکن اصرار کیا جولیس رابرٹ اوپنہائمر نے کہ اگر ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کریں گے, اور اگر ایسا ہوا کہ مطلب استعمال کرنے کے وقت پر یہ کام نہیں آیا تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو لہٰذا انہوں نے کنوینس کیا جولیس رابرٹ لیزلی گروپ کو. جب ان کو کنوینس کیا گیا تو پھر جو میں نے سٹارٹ میں واقعہ بتایا وہ 16 جولائی کو صبح 5:30 بجے ان کو بلاسٹ کیا گیا, اور یہ ایک سکسیسفل اٹیک تھا. اور اب یہ میسج چونکہ ٹرانسفارم کرنا تھا امریکن صدر کو, امریکن پریزیڈنٹ کو, روزویلٹ کو ٹرانسفارم کرنا تھا, تو ان کو بتایا گیا جب یہ سکسیسفل ایکسپیریمنٹ ہوا تو لیزلی گروپ نے کوڈ ورڈز میں ایک میسج ٹرانسفارم کیا, اور وہ میسج یہ تھا کہ the baby has been born. جب یہ میسج ٹرانسفارم کیا گیا تو اس وقت
لیزلی روزویلٹ جو تھے وہ باہر اپنے آفیشیل وزٹ پر تھے، اور یہی اسی دوسری جنگ عظیم کی مطلب جنگ بندی کے اوپر وہ مختلف جگہوں پہ میٹنگز کر رہے تھے، اور یہی مطلب ان کا گول تھا کہ مطلب جاپان کو کسی طریقے سے مجبور کیا جائے کہ وہ سرنڈر کرے۔ اب یہاں پہ آپ کو بتاتے چلے کہ جاپان کو کافی نقصان اس کے علاوہ بھی ہوا تھا، مطلب لاکھوں لوگ اس کے مارے جا چکے تھے، امریکہ کے طیارے جاتے تھے، اور ہمیشہ سینکڑوں بم جو تھے وہ مختلف شہروں کے اوپر، ٹوکیو کے اوپر، مختلف شہروں کے اوپر گراتے تھے۔ لیکن یہ ایک بہت، جب ان کو میسج ملا تو اس کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ بوسٹ ملا، اور ایک بہت بڑا ایج ملا کہ جب بھی وہ اب ڈائلاگ کرے گا تو مطلب ایک اسٹریٹ وارننگ دے گا، مطلب آپ سرنڈر کریں، اگر سرنڈر نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ جو ہے مطلب آپ کے اوپر ہم اٹیک کریں گے۔ یہی ہوا کہ 26 جولائی 1945 کو جاپان کو ایک میسج ٹرانسفارم کیا گیا مکمل الائز کی طرف سے، اور خصوصی طور پر امریکہ کی طرف سے ان کو ایک میسج ٹرانسفارم کیا گیا، اور وہ میسج یہ تھا کہ آپ انکنڈیشنلی سرنڈر کریں، اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے تو پھر آپ نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن جاپان نے ایک میٹنگ کال کی، اور ان کو یہ پتا بھی تھا، ان کو یہ بتایا بھی گیا تھا کہ امریکہ نے جو ہے ایٹامک بم کو بنایا ہوا ہے۔ اب آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور انفارمیشن دیتا چلوں کہ اس سے پہلے، امریکہ سے پہلے، جاپان اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کے اندر بھی اسی ٹیسٹ کے اوپر کام چل رہا تھا، لیکن وہ دونوں ناکام ہوئے۔ یہ کسی اگلی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے کہ جاپان کا ایٹامک پروگرام کیوں ناکام ہوا اور جرمنی کا کیوں ناکام ہوا، اور اسی طرح صرف امریکہ جو ہے وہ اس ریس کو کیوں جیت سکا۔ یہ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، پھر میں وہ کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، لیکن چونکہ جاپان نے مانا نہیں تو 16 جولائی کچھ کمانڈرز کو بلایا گیا، اور یہی انجینئرنگ کورس کے کمانڈرز کو بلایا گیا، اور مطلب اسپیسیفک جیٹ پائلٹس جو تھے ان کو ٹریننگ دینے کے لیے بلایا گیا، اور اسپیسیفک کور کو بلایا گیا، اور ان کو ٹریننگ دی گئی، ایٹامک بم گرانے کی ٹریننگ دی گئی، اور ٹریننگ کے دوران کچھ بھی نہیں اس کے سیکیورٹی کے بارے میں، اس کے سیکرٹس کے بارے میں، ایٹامک سیکرٹس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا، لیکن خصوصی پائلٹس کو تیار کیا گیا، اور پھر ان کو ٹریننگ کے بعد 6 اگست کو ایک پائلٹ 6 اگست کو ہیروشیما کے اوپر انہوں نے استعمال کیا، ایک لٹل بوائے جو ایٹامک بم تھا یورینیم 235 کا ہیروشیما کے شہر، اور دوسرا 9 اگست 2 دن بعد 9 اگست کو ناگاساکی کے اوپر استعمال کیا گیا، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں جلا کر راکھ ہو گئی۔ لاکھوں انسان تو اسی وقت پر لوگ میاجل بنے تھے، کچھ ریڈیشنز کی وجہ سے بعد میں مرے، اور پھر سالوں تک وہاں پہ ان کے اثرات رہے، ایٹامک بم کے اثرات رہے۔ آج 78 یا تقریباً 78 80 سال گزرنے کے بعد یہ ایٹامک بم تو استعمال نہیں ہوا، لیکن جب یہ پہلی مرتبہ استعمال ہوا تو یہاں پہ وہ الفاظ کہے گئے تھے، جب لاکھوں انسانوں کو قتل کیا گیا تو یہاں پہ جولیس رابرٹ اوپنہائمر نے یہی الفاظ ادا کیے تھے کہ ناؤ آئی بیکم ڈیتھ دی ڈسٹرائر آف ورلڈز، اور ان کو کافی مطلب دکھ بھی تھا کہ اس کو مطلب یہ کیوں میں نے ایسا کیا، کیونکہ وہ کمیونسٹ پارٹی میں تو مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑتا تھا، اب انہوں نے ایٹامک بم بنا دیا، مطلب کیا ایک بہت زیادہ ایک تضاد پایا جاتا ہے کہ مطلب پرسنالٹی اور ان کے لحاظ سے۔ پھر انہوں نے جہاں پہ بھی جب ہو گیا تو جہاں پہ بھی آپ کو پتا چلے، آپ کو بتاتے چلے یہاں پہ کہ اپریل 1945 کو روزویلٹ جو تھا وہ فوت ہو چکا تھا، اور اس کے بعد امریکہ کا جو پریزیڈنٹ بنا تھا وہ ہیری ٹرومین بنایا گیا تھا۔ جب ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر ملاقات کی جولیس رابرٹ اوپنہائمر نے تو ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ کو کہا کہ I have blood on my hands، میرے ہاتھوں پر خون ہے، اور ہمیں اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، اس چیز کو مزید ہمیں بالکل تباہی کی طرف یہ دنیا کو نہیں لے جانا چاہیے۔ یہ وہ بالکل اپوز کرتا تھا اور پریشان رہتا تھا عمومی طور پر، لیکن ایک بات پھر وہ ہمیشہ یہ اظہار بھی کرتا تھا کہ اگر یہ ایٹامک بم میں نہ بناتا تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ ختم نہ ہوتا، اور دوسرا ان کی خواہش یہ تھی کہ مطلب یہ اگر نازی جرمنی اگر یہ اس پہ استعمال ہوتا، ہٹلر کے اوپر استعمال ہوتا تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا بجائے اس کے۔ اور دوسرا یہ کہ جب یہ اٹیکس ہوئے اور لاکھوں انسان چلے گئے، زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو آئنسٹائن نے اس وقت پر ایک سینٹنس اپنے منہ سے نکالی تھی، اور وہ سینٹنس تھی وو ایز می۔ یہ ایک پریشانی اور دکھ کا عالم تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مطلب اگر میں خط نہ لکھتا، اگر میں مجبور نہ کرتا امریکہ کو، تو آج میرے اس خط کی وجہ سے لاکھوں انسان دنیا سے نہیں چلے جاتے۔ بعد میں جب امریکن پریزیڈنٹ کے سامنے جولیس رابرٹ اوپنہائمر نے یہ الفاظ ادا کیے تو امریکن پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین نے اپنے سیکرٹری کو بلایا اور ان کو باقاعدہ طور پر بہت شدید غصہ ہوئے، اور غصے کے اندر ان کو باہر نکالا، وہاں سے باہر نکالا، دھکے دے کر باہر نکالا گیا، اور اس کے اوپر پھر مختلف جو تھے ان کے اوپر کیسز بھی بنائے گئے، ان کو سیکیورٹی اریسٹ بھی کہا گیا، اور مجبور بھی کیا گیا
اگر آپ دیکھیں تو ان کو پھر مجبور بھی کیا گیا، اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ مطلب آپ جو ہے ہائیڈروجن بم بنائے، لیکن انہوں نے انکار کیا، ہائیڈروجن بم بنانے سے انکار کیا. اور یہ بات تھی مطلب 1945 سے 1947 اور اسی طرح کے مطلب 1949 کے درمیان ان کو بتایا گیا کہ مطلب آپ ہائیڈروجن بم بنانے میں ہمارا مطلب ہیلپ کریں. تو جولیس رابرٹ اوپنہائمر نے کمپلیٹلی ڈینائی کیا، کمپلیٹلی اس کو ڈینائی کیا. ایک اور جب وہ مطلب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا اور یہ سب کچھ کیا تو ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب اٹیک ہوئے تو پوسٹ وار جو ہے وہ مطلب اس کو بنایا گیا یہ جنرل ایڈوائزری کمیٹی کا آف دا اٹامک انرجی کمیشن، اس کا ہیڈ بنایا گیا 1945 سے 1947 تک، 1945 سے 1947 تک، یعنی کہ 2 سال یہ جو تھے وہ جنرل ایڈوائزری کمیٹی کے اٹامک انرجی کمیشن کے جو جنرل ایڈوائزری کمیٹی تھی اس کا ہیڈ بنا رہا. اور پھر بعد میں ہائیڈروجن بم کے لیے جب ان کو کال کیا گیا تو انہوں نے ایکسیپٹنس کی بجائے ان کو ڈینائی کیا. اور اسی طرح جب ان کے اوپر کیس کیا گیا 1954 کے اندر تو وہ ساری چیزیں جو پولیٹیکل کیریئر میں انہوں نے کی تھی اور اسی طرح کچھ ڈینائل جو ان کی آئی تھی، اور جب انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ مطلب میں اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں کہ مطلب میری وجہ سے لاکھوں انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو جب ان کے اوپر کیس کیا گیا تو امریکہ کو دے کے بجائے ان کو ایوارڈ دینے کے، بجائے ان کو مطلب ان کو اپریشیٹ کرنے کے، نہ تو ان کو نوبل پرائز ملا، نہ ان کو کوئی اور اعلیٰ ایوارڈ ملا، بجائے اس کے کہ اس کو یہ ایوارڈز ملتے ہیں ان کے اوپر کیس کیا گیا اور اس کے سیکیورٹی کلیئرنس کو کینسل کیا گیا. اور اس کے خلاف بہت سارے اور سائنٹسٹ جو تھے ان کے حریف، ان کے خلاف جولیس رابرٹ اوپنہائمر کے خلاف انہوں نے کچھ پروپیگنڈاز بھی چلائے، ان کو پورا بدنام بھی کیا گیا. اور اسی طرح صرف اور صرف یہ جو تھے مطلب 1947 سے پھر 1946 تک یہ انسٹیٹیوٹ فار ایڈوانس اسٹڈیز جو تھے پرنسٹن میں مطلب ان کے ہیڈ رہے. 1963 میں صرف ان کو انریکو فرمی ایوارڈ ملا، وہ بھی مطلب چند اس کے مطلب جیسے یہ ایسا ہوتا ہے کہ انریکو فرمی اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے ساتھ کام کرتا تھا. اب انریکو فرمی کا مطلب اگر آپ اپریشیشن ایوارڈ یا ٹیلنٹ ایوارڈ اگر آپ کہیں تو مطلب یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ایوارڈ تھا جو 1963 میں ہم کو ملا. اور پھر یہ بندہ جو ہے یہ 18 فروری 1967 کو تھروٹ کینسر کی وجہ سے مر گیا. اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ مطلب یہ ریڈیشنز کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں، یہ بہت زیادہ ہیویلی چین اسموکر تھا اور اس کے ساتھ سٹریس کنڈیشن میں بھی رہتا تھا، یہ وہ وغیرہ. ان ساری چیزوں کو ملا کے اگر آپ کہیں تو مطلب سوچے تو یہ جولیس رابرٹ اوپنہائمر جو تھے وہ تھروٹ کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے چل بسے تھے. تو یہ تھی وہ کہانی جس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جولیس رابرٹ اوپنہائمر امریکہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، پھر بعد میں انہوں نے کیا. لیکن ایک بات ہے کہ رہ کی دنیا تک لوگ اسے فادر آف اٹامک بم کہلائیں گے اور انہیں کہا جائے گا دا فادر آف اٹامک. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اگر کوئی فیڈ بیک دینی ہو تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں. کچھ اگر خامیاں ہو یا پہ کچھ اگر مطلب کچھ مس انفارمیشن ہوئی ہو تو پلیز ڈو شیئر. اور زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے یہ بتاتے چلے کہ مطلب کیا چیزیں میں امپروو کر سکتا ہوں اور مطلب مزید کن ٹاپک کے اوپر میں آپ کے ساتھ نالج شیئر کروں.